ان سے کہا گیا کہ آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کریں ورنہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو میں نے وہ پیغام لے کے ملا عمر کے پاس میں گیا تو ملا عمر نے مجھے کہا کہ کونسل جنرل صاحب بات یہ ہے کہ ہم پختون ہیں اور ہمارے ہاں جو مہمان ہوتا ہے جس کو ہم پناہ دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہر ایک چیز قربان کر دیتے ہیں. ہم سوال یعنی ان کو حوالے کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو امریکہ کے حوالے کریں گے. اچھا. تو میں نے کہا کہ ان کی طرف سے پھر وہ یہ ہے کہ وہ بہت سخت ایکشن لیں گے. تو اس نے کہا کہ عمر خان صاحب اگر ایک آدمی بیڈ پر سو رہا ہو تو آپ اس کو بیڈ سے تو نیچے گرا سکتے ہیں لیکن اگر ایک آدمی پہلے ہی سے فرش پہ ہو تو آپ اس کو کیا گرائیں گے. ہمارے ساتھ امریکہ کیا کرے. تو بڑا مضبوط ایمان کا آدمی تھا اور اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امریکہ جو بھی کرنا چاہے کرے ہمارا اللہ ہمارے ساتھ. اور پھر آپ اپنا قونصل خانہ بند کر کے اس کے بعد پھر ہمیں چونکہ جب امریکہ نے اٹیک کرنا تھا اور پھر مشرف صاحب نے ان کے لینڈ فورسز کو بھی اجازت دی ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی امریکنس کے ساتھ تو اس کے بعد پھر طالبان کافی ناراض ہو گئے. اچھا. کہ یار انہوں نے ہمارے پیٹ کے پیچھے چھرا گھونپ لیے. جو کہ میں نے فارن آفس ہی میں ایک میٹنگ تھی جس کو مشرف اس وقت سربراہ تھا تو میں نے ادھر اٹھ کے ساری میٹنگ میں کہا تھا کہ دیکھو یہ جو آپ سٹیپ لے رہے ہیں اس کے لیے پاکستان کے لیے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے. اچھا. تو آپ بجائے اس کے کہ ان کے لینڈ فورسز کو اجازت دیں اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں ان کی مدد کریں آپ ان کو اپنے حال پہ امریکہ جانے اور افغانستان جانے. آپ کہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں. جیسے ایران نے کہا تھا جب 9/11 ہو گیا کہ آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے مخالف ہیں تو انہوں نے کہ ہم نہ آپ کے مخالف ہیں نہ آپ کے ساتھ ہیں. نیوٹرل ہے. پاکستان بھی اس وقت وہ کرتا لیکن جو ہی مشرف کو ٹیلی فون آ گیا جی تو ان کے فون کا انتظار تھا کہ مشرف نے بس پھر سب کچھ حوالے کر دیا امریکہ کے. نہیں ہمارے ہی پوڈ کاسٹ میں فواد چودھری صاحب آئے ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ بہت سارے لوگ گلہ کرتے ہیں کہ مشرف صاحب کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس کے بعد ہمیں 1 لاکھ لوگوں کی قربانی دینی پڑی ہے. ابھی تو یہ تو 80-90 ہزار کہتے ہیں لیکن 1 لاکھ سے زیادہ ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. یہ بالکل سراسر جھوٹ اور ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. مشرف چونکہ وہ مشرف کے ساتھ رہا تھا جی جی مشرف کے دوستوں میں سے تھا تو وہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ کہتا تھا کہ ہمیں کیوں راستہ نہیں تھا. اگر ہم کہتے ہیں ہم نہ آپ کے پاس ساتھ ہیں نہ ہم طالبان کے ساتھ ہیں ہم نیوٹرل ہیں تو کیا کرتا. ایران کا انہوں نے کیا بگاڑ دیا.